السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ آج کی تفسیر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی روشنی میں ہم منافقین کی ایک مثال پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ان کا جو یہ طرز عمل ہے، یعنی کبھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کبھی کافروں کے پاس جا کر کے ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی مثال ہے۔ مثال کے ذریعے سے بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسا کسی شخص نے آگ جلائی، روشنی کی، آگ روشن کی تو اس کی وجہ سے ماحول روشن ہو گیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، اطراف کو روشن کر دیا، تو یہ لوگ اس روشنی کو دیکھ کر اچانک چلنے لگے کہ بڑے خوش ہوئے، ہمیں تو اب راستہ نظر آ رہا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا، سلب کر لیا، روشنی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اب وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، تاریکیوں میں، لا يُبْصِرُونَ، کہ یہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں منافقین کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کسی رات کے اندھیرے میں کہیں بھٹک رہا ہو، چاروں طرف تاریکی، اندھیرے، اور راستہ اس پر بالکل واضح نہ ہو، اور وہ پریشان ہو کہ کس سمت میں اور کہاں پر مجھے جانا ہے، کچھ نہیں پتہ، کہ اسی دوران اچانک ہی کسی نے آگ جلائی، تو وہ روشنی دیکھ کر کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فوراً چل پڑتے ہیں راستے پر۔ ابھی تھوڑا ہی چلنا شروع کرتے ہیں کہ وہ روشنی بجھ جاتی ہے، اور دوبارہ یہ حیران و پریشان، بلکہ اب پہلے سے زیادہ۔ رات کے اندھیرے میں آپ دیکھیں کہ بالکل تاریکی میں بھی کچھ دیر کے بعد آپ ٹٹولیں گے تو کچھ نہ کچھ احساس ہوگا کہ چلو اس سمت میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، لیکن جب روشنی کر کے اچانک روشنی بجھا دی جائے تو پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ روشنی بجھانے پر، روشنی کر کے اچانک اندھیرا کرنے پر جو تاریکی ہوتی ہے وہ انتہائی گہری ہوتی ہے، پھر کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو ان منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کبھی یہ مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور انہیں کوئی خوشخبری ملتی ہے، مسلمان کسی قوم پر کامیاب ہو گئے، فتح حاصل کی، کچھ مال غنیمت ملنے والا ہے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کو کسی طرح کی کوئی اچھائی ملتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کہیں انہیں قربانی دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آ گئی، جہاد میں شریک ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ ان کی روشنی بجھ جاتی ہے، بالکل اندھیرے ساکت کھڑے ہوتے ہیں تاریکی میں کہ کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا کہ جو بظاہر تو بڑا ہوشیار بنتا پھرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں وہ جس طرح سے حیران و پریشان کھڑا ہوا ہے، یہ منافقین بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک قدم چلتے ہیں تو فوراً پیچھے پلٹ کر کے اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے رائے مشورہ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی، آگ جلانے والا یعنی روشنی کرنے والا، کوئی روشنی کر رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی باتیں بتلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے
اس روشنی میں رہنے کے بجائے دوبارہ کفر اختیار کرتے ہیں تو وہ روشنی گویا کہ بجھ گئی، وہ روشنی ان سے چھین لی گئی۔ دیکھیں یہ کیفیت جو ہے نا تھوڑی بہت تو ہر ایک کے ساتھ رہتی ہے کہ کبھی بہت زیادہ ایمان میں پختگی ہوتی ہے، بہت زیادہ نماز میں دل لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، دلچسپی کے ساتھ انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یا دین کے کاموں میں اس کی توجہ ہوتی ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، نفل پڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز بمشکل پڑھی جا رہی ہے، فرض سنتیں نوافل بمشکل وہ اپنے گویا کہ ایک بوجھ کی طرح سے اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں جب کبھی ایسی کیفیت ہو کہ عبادات میں دل نہ لگے یا دل پریشان ہونے لگے تو شیطان کا یہ وسوسہ ہے، حملہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے اور اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے تو پھر یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ ذرا سا انہیں اندھیرا نظر آئے یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ذرا سی روشنی نظر آئے لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ مفاد پرستی اور خود غرضی منافقین کی نشانی ہے۔ ایک مسلمان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور تنگ دستی میں بھی، صحت کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بیماری میں بھی، امیری میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور غریبی میں بھی، حالت سفر میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور حضر میں بھی، یعنی جس کیفیت میں بھی ہو وہ پورے یقین کے ساتھ دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان بھی بڑی عجیب ہے، اس جیسا خوش نصیب دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ان اصابت سراء شکر فہو خیر اللہ و ان اصابت ضراء فصبر فہو خیر اللہ۔ اگر اسے خوشی، خوشحالی اور فراخی میں سر آتی ہے تو یہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے تنگی، پریشانی، بیماری اور کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو گویا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہر حال میں قائم رہتا ہے، صابر رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور منافق یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور ذرا سی حالت میں تبدیلی آئی وہ عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے، کبھی دو پیسے آ گئے تو مارے خوشی کے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے، یا کبھی کوئی تکلیف آئے تو مایوسی کی حالت میں عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، میرے پاس ہے کیا، میری تو 2 وقت کی روٹی کا بڑی مشکل سے بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی وجود اللہ نے عطا کیا ہے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان سب کا شکر بجا لانا مجھ پر لازم ضروری ہے، تھوڑی سی تکلیف میں ساری نعمتوں کو بھلا دینا۔ تو منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اطراف کی تمام چیزوں کو روشن کر دیا، ہر چیز نظر آنے لگی، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو ان سے سلب کر لیا، روشنی اللہ نے چھین لی۔ تو اب وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بلکہ ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ صم، یہ کانوں سے بہرے ہو گئے ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے تو آواز بھی سنائی نہیں دیتی، بکمن، اور یہ گونگے بھی ہیں، قوت گویائی بھی گویا ان کی سلب ہو گئی، یہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہیں، عمیٌ، اور نابینا اور اندھے ہیں، کچھ انہیں دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، فہم لا یرجعون، تو یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، یہ جس راستے پر چل رہے ہیں اب یہ پلٹ کر ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ان کو بہرا، گونگا، اندھا اس لیے کہا، یہ معنی نہیں ہے کہ آنکھوں سے واقعی ان کو دکھائی نہیں دیتا، یا کانوں سے واقعی قوت سماع سے محروم ہو گئے ہیں، یا زبان ان کی گونگ ہو گئی ہے، بول نہیں پا رہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فما اغنت عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، ان کے کان تو ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں، زبان تو ہے، لیکن ان اعضاء نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس آنکھ سے یہ حق دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کانوں سے حق کی آواز ان کے دماغ اور دل تک نہیں پہنچ رہی ہے، زبان سے یہ حق ادا کرنے سے یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، گویا گونگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان اعضاء کے نہ استعمال کرنے پر ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک شخص روپے پیسے ہونے کے باوجود بھی خرچ نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں فقیر ہے، قلاش ہے، یعنی اس کی ضرورتیں ہیں پوری نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ پیسے تو ہیں، تو بخیل ہے یا وہ واقعی محتاج بن گیا ہے۔ تو صلاحیتیں ہوں اور پھر اس سے فائدہ نہ اٹھائی، یہ تو بڑی ندامت و شرمندگی کی بات ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو مومن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں سے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسے جب حق بات کہی جائے تو توجہ سے سنتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ کہ اسے راہ حق دکھایا جائے تو وہ راستہ وہ دیکھ لیتا ہے اور اسی راستے پر ثابت قدم رہتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، دائیں بائیں کی پگڈنڈیوں کو نہیں دیکھتا، خوبصورت جھنڈیاں لہرا کر شیطان بلا رہے ہوتے ادھر نہیں دیکھتا، وہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں جو دی ہیں اسے دکھائی دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے حق بولنے کے لیے، تو جہاں پر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے تو مومن خاموش نہیں رہتا۔ ہاں یہ لوگ ہیں، یہ گویا کہ گونگے ہو گئے ہیں، یہ بول بھی نہیں پاتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تین اوصاف سے، تین صفتوں سے، تین خوبیوں سے جو نوازا ہے، اس کے عدم استعمال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تین خوبیوں سے گویا کہ محروم کر دیا۔ سورہ حج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینے میں پوشیدہ ہے۔ یعنی جب دل میں ہدایت کا نور نہیں جاتا، ہدایت کی آواز نہیں پہنچتی، ہدایت اس کے زبان سے جاری نہیں ہوتا، تو گویا کہ دل اندھا ہے، دل اس کا جو ہے وہ بہرا ہے اور گونگا ہے۔ اس وجہ سے کہ اصل تو دل ہے، دل درست ہو جائے، دل سیدھا ہو جائے، دل صحیح ہو جائے تو سارے اعضاء اس کی اطاعت کریں گے۔ تو ان کے دل گویا کہ ہدایت سے خالی ہیں اور اس بنیاد پر یہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یہ بہرے اور گونگے اپنے آپ کو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص کسی قافلے کے ساتھ کسی راستے پر چل رہا ہو اور اچانک ہی سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہو جائے اور اس کے بعد پھر دائیں بائیں راستہ ڈھونڈے کہ شاید یہاں سے میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ رات کا اندھیرا ہے اور دائیں بائیں راستے پر چلا گیا تو راستہ بھی اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر اسے آواز دینا چاہتے ہیں تو وہ کان سے سماع سے محروم ہے، زور زور سے لوگ چیخ رہے ادھر آؤ، لیکن اس کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ خود راستے بھٹکنے کی پریشانی کو اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ پا رہا ہے کہ وہ زبان سے گونگا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بھٹکتا ہی رہے گا، اس لیے کہ آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں، اور دوسروں کی آواز سنائی نہیں دیتی کہ کان سے بہرا ہے اور زبان سے یہ گونگا ہے، خود بھی نہیں بول پا رہا کہ بھئی میں یہاں ہوں، مجھے راستہ بتاؤ، میری مدد کرو۔ یہ حالت ہے ان منافقین کی، منافقین کی یہ ہے اصلی حالت کہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں اور یہودیوں اور کافروں کے پاس جا کر انہیں بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، یہ ہدایت ان تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچی ہے، تو اسے سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو گویا کہ یہ آنکھ ہے لیکن اندھے ہیں، زبان ہے لیکن گونگے ہیں، کان ہیں لیکن بہرے ہیں۔ ان اعضاء کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم بالخصوص بچوں پر توجہ دیں کہ جب بچے کوئی سبق یاد کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ دراصل توجہ کہیں اور ہوتی ہے، وہ قوت سمع و بصر کا استعمال نہیں کرتے۔ جب ان کو پڑھایا جائے تو دماغ اور ذہن حاضر نہیں ہوتا، تو سنا ہی نہیں انہوں نے، اور کتاب میں دیکھنا ہوتا ہے تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو آنکھ کھلی بھی ہے لیکن حقیقت میں وہ کتاب بھی ان کو اور وہ الفاظ بھی ان کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو بچوں پر اس چیز کو، بچوں کی تربیت کریں کہ جب کسی بات کو آپ پوری توجہ سے سنیں گے اور پورے انہماک سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھنا چاہیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یاد ہو جائے گا، اور اگر عدم توجہی میں آپ ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں،
20 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ اس سے بھی زیادہ پڑھیں، تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے پتہ نہیں کیا پڑھا تھا، مجھے تو یاد نہیں اور یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ ان اعضاء کا صحیح استعمال کرنے سے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی، یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ دیکھیں کوئی شخص بڑی تیزی سے چلتا ہوا کسی سے ٹکرا جائے تو سامنے والا غصے میں کہتا ہے اندھے ہو کیا مطلب کہ دیکھ کے چلو بھئی آنکھ کا استعمال کرو۔ تو ایسے ہی ہم بعض بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کن ذہن ہے، یا دوسروں کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی اعضاء سب کو عطا کیے ہیں، لیکن کوئی اس کا استعمال کم کرتا ہے، کوئی بہت ہی کم، اور کوئی بالکل استعمال نہیں کرتا۔ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان اعضاء کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جتنی محنت کسی بھی کام کے لیے آپ کو کرنی ہوتی ہے اس سے آدھی سے بھی کم محنت کرنے سے وہ کام ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کی توجہ مکمل انہماک کے ساتھ اس کی طرف ہو۔ تو منافقین ایمان کی باتیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اللہ کے کلام کی شکل میں سننے کے باوجود بھی ایمان کیوں نہیں لائے کہ دل سے تو سنتے ہی نہیں، ان کے کان تو گویا کہ سماعت سے محروم ہیں، اپنی آنکھوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ یہ لوگ جو ہے گویا کہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔